بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک ٹی ہاؤس ماضی اور حال۔ سب سے پہلے ایک چیز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان کی نشو و نما، انسانی نشو و نما کی جو بیس ہے، بنیاد ہے، جس کے اوپر ہم سب سے زیادہ ہمیں توجہ بھی کرنی چاہیے، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے حوالے سے یہ میں بات کر رہا ہوں، وہ ہے جی ہمارا ماحول، ہمارا انوائرمنٹ۔ مطلب کہ دو چیزیں مل کے، ایک ان میں ہمارا ماحول اور دوسرا ماحول سے جو تشکیل پاتے ہیں حالات و واقعات، یہ دونوں مل کے انسان کے اندر اصل چھپ کے جو انسان بیٹھا ہوتا ہے، جو ریئلٹی ہوتی ہے، جو انسان کا ریئل فیس ہوتا ہے، جس کو تھوڑا سا پالش اصل میں ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو یہ باہر نکال لاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں، ہمارا ماحول اور ہمارے حالات و واقعات۔ بڑی ایک خوبصورت بات کہی جاتی ہے کہ سب سے بڑی جو تربیت گاہ، دانشگاہ، یا جس کو کہہ لیں کہ سب سے بڑی جو یونیورسٹی ہوتی ہے، وہ ہماری یونیورسٹی نہیں ہوتی۔ وہ کوئی یہ جیسے ہم گوگل کرتے ہیں کہ بیسٹ یونیورسٹیز ان لاہور یا بیسٹ رینکنگ میں جو ان ورلڈ لیول ہم سرچ کرتے ہیں جب ایڈمیشن، ایسا نہیں۔ اصل میں جو سب سے بڑی یونیورسٹی جو ہوتی ہے، جس میں ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمارا ایڈمیشن ہوا ہوتا ہے، کوئی فیس نہیں وہاں پر ہوتی، وہ ہمارا ماحول ہوتا ہے، وہ ہمارے حالات و واقعات ہوتے ہیں۔ وہ سب سے اچھا، یہاں پر یہ چیز بھی ذرا سن لیں آپ لوگ کہ جو بندہ یا جو انسان، یہ میں پریکٹیکل بیسڈ بات کر رہا ہوں، جتنی زیادہ حالات کی سختی جھیل لیتا ہے، کٹ کھا لیتا ہے، وہ اتنا زیادہ، پنجابی میں کہتے ہیں، کھڑپینچ بن جاتا ہے۔ اب ذرا آ جائیں پاک ٹی ہاؤس کے اوپر کہ 1940 سن 1940 کے لگ بھگ، یہ اس دہائی میں لاہور، یہ نیلا گنبد مال روڈ پہ جو ہے نارکلی کے پاس، وہاں پر ایک بالکل سادہ سا ایک چائے خانہ کھولا گیا 1940 کی دہائی میں، 1940-41 میں چائے خانہ کھولا گیا۔ اس کا نام رکھا گیا انڈیا ٹی ہاؤس۔ وہاں ایک سادہ چائے خانہ تھا، جیسے اب بھی بہت سارے چائے کی دکانیں ہیں، چائے شاپس ہیں، کافی شاپس ہیں، وہ سمپل سا تھا بس۔ پھر جب پاکستان بنا، مطلب کہ 1947 میں، تو اب یہ پاک ٹی ہاؤس اس کا نام ہو گیا۔ پاک ٹی ہاؤس میں یہ نام کنورٹ ہو گیا، یہ چینج ہو گیا۔ بات سمجھ لگی کہ 1940 میں انڈیا ٹی ہاؤس کے نام سے یہ چھوٹی سی ایک دکان اوپن ہوئی چائے کی، اور 1947 میں وہ نام چینج ہوا اور وہ پاک ٹی ہاؤس میں کنورٹ ہو گیا، چینج ہو گیا۔ تھا وہ عام چائے خانہ، یعنی کہ اس کو کوئی سوچ سمجھ کے نہیں بنایا گیا تھا کہ یہ فلاں چیز ہے۔ اب اس میں قدرت کی طرف سے کچھ چیزیں متعین ہوتی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، میں پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ وہ جب چاہتا ہے کہ وہ پتھروں سے چشمے نکال لیتا ہے۔ بعض وہاں ہم ہوپ لیس ہو جاتے ہیں، ہم میوس ہو جاتے ہیں، ہمیں اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمیں کالی رات نظر آ رہی ہوتی ہے، ہمیں کوئی ایسی امید سحر نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں کوئی شفق نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں کوئی طلوع آفتاب کے آثار نظر نہیں آ رہے ہوتے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پتھروں سے چشمے، میں گیا ہوں 2 سال پہلے یہ سوات سے آگے، تو وہاں پر آپ لوگ جائیں، دیکھیں کہ بالکل کیسے سوکھا پتھر وہاں سے جناب وہ چشمے نکل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل ایسے حالات میں کہ جب میوسی ہو، وہاں سے بھی امید کی کرنیں نکالنے کے اوپر قادر ہے، لہٰذا پریشان نہیں ہونا۔ اچھا، وہاں پر جناب شاعروں نے، ادیبوں، رائٹرز نے، یہ افسانہ نگار، ٹھیک ہے جی، یہ دانشور لوگوں نے آنا شروع کر دیا، اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، کرتے کرتے وہ ایک طرح سے ادبی لوگوں کی سب سے بڑی بیٹھک بن گئی لاہور میں، سب سے بڑی بیٹھک، بیٹھنے کی جگہ، جہاں پر بڑے بڑے نام میں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو وہ پھر اس نے ایک ادبی ادارے کا روپ دھار لیا، ایک ایسا ادبی ادارہ کہ جس نے ملکی، نہ صرف پاکستان کے ادب کو، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بین الاقوامی ادب کے اوپر اثرات، گہرے اثرات جو ہیں وہ چھوڑے۔ اور جتنے بھی پاکستان میں اس وقت ادب کے ساتھ منسلک جو لوگ ہیں، ادبی جو شخصیات ہیں،
ان کی جڑیں پارٹی ہاؤس کے ساتھ ضرور کنیکٹ کرتی ہیں. ان کی آبیاری، ان کو وہاں سے جناب فیض ملا. یعنی کہ میں اگر سمپل آپ یہ کہہ لوں کہ جتنے بھی شعراء اکرام ہیں یا جناب ادب کی سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں، کوئی کالم لکھ رہا ہے، کوئی جناب اچھی اچھی باتیں، ان سب کے پیچھے جو چشمہ ہے نا بڑا، وہ پارٹی ہاؤس ہے. ان میں بڑے بڑے نام یہ دیکھیں جی، بابا اشفاق احمد صاحب، دیکھیں کتنا میٹھا نام ہے جب ہم ان کا نام لیتے ہیں. بابا جی اشفاق صاحب، فیض احمد فیض صاحب، احمد ندیم قاسمی صاحب، منیر نیازی، احمد فراز، اے حمید، ناصر کاظمی، سعادت حسن منٹو. یہ میں نے چند نام گنوائے ہیں. حالانکہ میں بھی وہاں پر جا کے بیٹھتا ہوں تو وہاں پر پوری وہ گیلری میں تصویریں آپ دیکھیں ذرا، میں کوشش کروں گا کہ ساتھ وہ ایڈ بھی کر دوں. تو وہ سارے لوگ وہاں کا میراث ہیں پارٹی ہاؤس کی، اثاثہ ہے پارٹی ہاؤس کا. یہ شاندار کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی ادبی تاریخ کے دھارے کو. پارٹی ہاؤس نے اس میں بہت بڑا رول پلے کیا، جیسے ایک ماں کا رول پلے کیا. اب ذرا میں موجودہ صورتحال کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں پارٹی ہاؤس دو حوالوں سے اس کی پہچان تھی پوری دنیا میں، دو حوالوں سے. سب سے بڑا حوالہ اس کا پیور ادبی ماحول اور ادبی سرگرمیاں. آپ جائیں ہر بدھ کو وہاں پر کوئی نہ کوئی ادبی بیٹھک ہوتی تھی، اتوار کو ادبی بیٹھک ہوتی تھی، باقاعدہ ماحول دیا جاتا تھا، بڑے بڑے لوگ آ کے بیٹھتے تھے، ادب کی باتیں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، یہ ایک چیز. اور دوسرا چیز کہ انتہائی مناسب ریٹس کے اوپر سروسز، کھانے پینے کی اشیاء. اب یہ دونوں چیزیں نہیں رہیں، دونوں چیزیں وہاں سے ختم ہو چکی ہیں، ناپید ہو چکی ہیں وہاں سے. ادبی سرگرمیاں اس وقت نہ ہونے کے برابر ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ دیکھیں 2013 میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس کے اوپر اس میں انٹرفیئر کیا. انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا ادارہ بند کیوں کر دیا آپ لوگوں نے، دوبارہ سے ری اوپن کروایا میاں محمد نواز شریف صاحب نے. لیکن وہ ادبی بہاریں، وہ ادبی فیوز و برکات جن کو میں کہہ لوں، اب وہاں پر نہیں ہے. اب وہاں پر میں کہنا نہیں چاہتا، کچھ اسٹوڈنٹس کپلز کی شکل میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اس طرح کی سرگرمیاں وہاں پر دیکھنے میں آ رہی ہیں. وہ برکات نہیں ہے، وہ فیوز اور برکات وہ اب وہاں پر دیکھنے میں نہیں آ رہے. اور دوسری چیز رہی صحیح کثر، اس کی انتظامیہ نے نکال دی ہے. وہاں کی رونق یہ تھی کہ جناب آپ جائیں اور 3 قسم کی چائے میں نے خود پی ہے. ایک سیپریٹ چائے، قہوہ علیحدہ اور گرم دودھ علیحدہ. یعنی کہ ایسی اس کی پکائی جو ہے نا، اس طرح پکایا جاتا تھا وہاں پر پانی کو، قہوے کو، وہ پورے لاہور میں کہیں آپ کو نہیں ملتا تھا. اس کی خوشبو سے ہی انسان مہک جاتا تھا. اور جو ادب سے متعلقہ جو انسان ہوتا ہے وہ چائے سے تو زور پکڑتا ہے، چائے سے اور سگریٹ سے. اور 2 چیزیں چائے کے ساتھ وہاں پر سگریٹ ہوتی تھی، پھر کافی، پھر مکس چائے. اچھا یہ چیزیں مل رہی ہیں اور ساتھ میں ریٹس ایسے ہیں کہ آپ باہر کسی پٹھان کے ڈھابے پہ جا کے چائے پئیں 30-40 کی وہ، اور 30-40 روپے کی چائے ہمیں پارٹی ہاؤس سے مل رہی تھی. یعنی کہ زیادہ تر جو ادب سے متعلقہ لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے عام لوگ ہی ہوتے ہیں، غریبوں کے پاس ایسے مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے افورڈ وہ کرتے تھے بڑی آسانی کے ساتھ. اور یہ اس کی پارٹی ہاؤس کی خوبصورت. اور پھر ساتھ میں کافی بڑی بہترین قسم کی، اور انتہائی پھر مناسب ریٹس کے اوپر مشروب، جوسیز وغیرہ بھی دیے جاتے تھے، اور بریانی. اب وہاں پر صرف ایک چائے کوڈیمم کے نام سے جناب وہ دیتے ہیں، اور وہ بھی مہنگی ہے، مطلب کہ رونق ہی نہیں ہے. اب وہ ادب سے متعلقہ لوگ، کوئی شاعر وہاں پر نظر نہیں آتا، کوئی لکھاری وہاں پر نظر نہیں آتا، کوئی افسانہ نگار یا کوئی دانشور بہت کم. کبھی ڈیسائیڈڈ اگر کوئی بات ہو بلایا جائے تو کبھی، ادروائز کوئی ایسا وہاں پر ہمیں چیز دیکھنے میں نہیں آتی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ارباب اختیار کو کہ ایسی ادب کی ماں جس کو ہم نے درجہ دیا، اللہ نے اس کو درجہ دیا، اللہ تعالیٰ نے کام لیا کہ پورے ملک میں بلکہ بین الاقوامی طور پہ انڈیا کے لوگ، انڈین جو دانشور تھے وہاں پر آ کے بیٹھا کر، جب بھی وہ وزٹ کے اوپر آتے تو وہ نیلا گنبد لاہور وہاں پر ایک مقام تھا اس کا. یورپ سے لوگ آتے، وہ پارٹی ہاؤس میں آنا، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم وہاں پر جائیں اور پیورلی جو ہمارا جس کو کہتے ہیں گراس روٹ لیول
کی جو ادبی سرگرمیاں ہیں وہ وہاں پر آ کے وہاں پر کتاب ملتی، وہاں پر اخبار، نیوز پیپر، اور جیسے میں نے چائے اور سگریٹ اور یہ ساری چیزیں، اب ایسا کیوں وہاں پر نہیں ہے؟ تو اس کو ارباب اختیار جو ہیں، خاص طور پہ میں سی ایم صاحبہ کو کہنا چاہوں گا کہ انٹرفیئر کریں، انتظامیہ کو سمجھائیں کہ یہ اس کو ایک کیفے نہ بنائیں، اس کو پارٹی ہاؤس رہنے دیں۔ کیفے بنانا ہے اور بڑی انویسٹمنٹ کریں لاکھوں کروڑوں میں، کوئی آپ کو بزنس سے منع نہیں کر رہا، لیکن پارٹی ہاؤس کی یہ ایک روایات کا امین ادارہ ہے، تو اس امانت کو اور اس روایت کو ایسے ہی برقرار رکھیں تاکہ ہماری آنے والی جو جنریشنز ہیں جو ادب کے ساتھ جن کا شغف ہے، شوق ہے جن کا، ان کو ایک نرسری اور بڑی مناسب سستی نرسری کہ جہاں پر عام ریٹس کے اوپر چائے بھی مل رہی ہے، جہاں پر سروسز بھی مل رہی ہیں، وہ ملنی چاہیے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔